بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑوسیوں کو نہ ستانا۔ اسلام ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کرنا سکھاتا ہے، آپس میں اتحاد و اتفاق اور ایک دوسرے کے خوشی و غم اور دکھ درد میں شریک رہ کر زندگی گزارنا اس کی اہم تعلیمات میں شامل ہے۔ وہ دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کی تعلیم دیتا ہے اور کسی پر ظلم و ستم کرنے سے روکتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے بندوں کے حقوق بیان کیے ہیں اور اس کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ بندوں کے حقوق میں پڑوسیوں کے حقوق کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی گئی ہے اور اس کو ستانے یا کسی بھی طریقے سے تکلیف پہنچانے سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ جو شخص اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اس کو تکلیف پہنچاتا ہے اور اس کو اذیت دیتا ہے، ایسے شخص کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون شخص؟ یعنی کس بد نصیب شخص کے بارے میں آپ قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جس کی اذیتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ ان دونوں حدیثوں پر غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو کتنی اہمیت دی ہے اور ان کے حقوق میں کوتاہی کرنے والوں اور ان کو ستانے والوں کے متعلق کتنی سخت وعید بیان کی ہے۔ ایک حدیث میں 2 عورتوں کا حال بیان کیا گیا ہے جن سے پڑوسی کے حقوق کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا کہ فلاں عورت دن میں روزے رکھتی ہے اور رات میں نماز پڑھا کرتی ہے، ساتھ ہی وہ اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیفیں بھی پہنچاتی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت میں کوئی بھلائی نہیں، وہ جہنم میں جائے گی۔ پھر ذکر کیا گیا کہ فلاں عورت ہے جو صرف فرض نماز پڑھ لیتی ہے، صرف رمضان کے روزے رکھتی ہے اور پنیر کے ٹکڑے صدقہ کرتی ہے، البتہ وہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت جنت میں جائے گی۔